خبر کا جو میرا اور آپ کا ساتھی ہے، جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست سمجھا ہے، وہ ساتھی کون ہے جو خبر میں آنے والا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے اعمال ہے۔ جس سے سب سے کم دوستی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان ہے، اس کے 3 دوست ہے، 3 فرینڈس ہے، اس کے 3 دوست ہے۔ پہلا دوست وہ، پہلا ساتھی وہ جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا ساتھی وہ جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا دوست وہ جو قبر میں بھی ساتھ آئیں گا اور روز قیامت بھی ساتھ آئیں گا۔ پوچھا گیا کون ہے وہ تینوں دوستوں کا؟ پہلے وہ دوست جو سب سے پہلے تیرا ساتھ چھوڑ دیں گا وہ ہے تیرا مال، جس کے لیے سب کچھ کیا میں نے، رشتوں کو توڑا، پیسے بچ جانا بول کر، زکوٰۃ نہیں دی تاکہ کچھ اس سے فائدہ اٹھا لوں، خرچ نہیں کیا جہاں اللہ نے کہا تھا، وہاں جو میری پکڑ، میں نے اس کے لیے تو بغض، کینہ، تکبر، حسد، رشوت، 2 نمبر، 3 نمبر، سود، غیر، سب کچھ کیا میں نے۔ یہ وہ ساتھی ہے سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور رشتہ دار لڑتے اور ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر، چونکہ ان کو چاہیے تھا وہ چیز۔ سب سے بے وفا ساتھی، سب سے زیادہ محبت میری سے، ارے یہ تو اتنا بے وفا ہوتا ہے، اتنا بے وفا کہ آپ مر جائے اور چاندی کی انگوٹھی بھی ہاتھ میں ہو تو کوئی اس کو دفناتا نہیں، اس سے نکال لیا جاتا، اتنا بے وفا ساتھی۔ مال کہا دوسرا ساتھی کون ہے؟ کہا وہ ہے جو تیرے رشتہ دار ہے، تجھے چاہنے والے ہیں، جو قبرستان تک آتے ہیں لیکن ان کی محبت بھی اتنی نہیں ہے کہ تیرے ساتھ آ سکتے ہیں، ساتھ نہیں جا سکتا کوئی۔ اور رشتہ دار کے لیے تو کیا نہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، بچوں کے لیے تو حرام چیزیں کما رہا، ہاں یہی رشتہ دار ہیں، دفنا کے آئیں گے ساتھ نہیں آنے والے تیرے۔ اپنا اپنا سوچ بھیا، اپنے کو کیسا نکلنا ہے۔ حرام کاری، غلط کام ان کے لیے کرتے ہیں نا، بچوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، فلاں ہو جائے، اسٹیٹس بن جائے، فلاں لے یہ تو چھوڑ کر دفنا کے چلے جائیں گے۔ کہا تیسرا ساتھی خبر میں بھی آتا ہے، آخرت میں بھی آئیں گا، وہ ہے تیرے اعمال، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے، دونوں خبر میں آئے، اچھے کے لیے اچھے اعمال، برے کے لیے برے اعمال۔ دوسرا، سوالات کتنے آسان ہیں، 3، جوابات کتنے آسان ہیں، کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے نا؟ تو کیا اتنا آسان ہوگا واقعی میں جواب دینا؟ یاد رکھیے ان 3 سوال کا جواب وہی دے پائیں گا جس کی ساری زندگی ان 3 چیزوں کے اعتبار سے تھی۔ وہی آدمی کہہ پائیں گا میرا رب اللہ ہے جس نے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ کسی اور چیز کے اندر۔ اس نے خالص توحید پر زندگی گزاری تھی اور ایک رب کو مان کر زندگی چلا تھا، اسی کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی تھی، اسی کی وجہ سے اذیتیں اور لوگوں کے طعنے اور تشنیعات اس نے سہتے، اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ مارا اور شہید بھی کیا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے جس نے واقع میں اللہ کو رب مانا اور پھر جم گیا اس چیز پر، تو وہ انسان ویسا ہوگا جو انسان کہہ پائیں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال من نبیو کا، جواب تو آسان ہے، کس کو نہیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو نہیں پتا ہے؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب صرف وہ انسان کے منہ سے نکلے گا جس کی واقع میں زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، اسوے کے، نمونے کے، ان کے جیسا اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر دیکھ کر چلتا رہا ہو، جن کے رول ماڈلز سیرے غیرے اور نتھو اور خیرے اور پتہ نہیں دنیا کے تارے اور ستارے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ہوں گے، یہ بھی مر کے وہیں مر کھپ جانے والے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جن کا آئیڈیل یہ رہے ہوں گے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرما دیا تو بس اس کے آگے اب کس کی نہیں چلنے والی، کوئی ریت، کوئی رواج، کوئی رسم، کوئی بڑے سے بڑا دین کا علم والا مجھے اگر کوئی بات کہیں گا اور اس شخصیت کی بات کے خلاف یہ بات تھی تو میں جوتوں کی نوک پر رکھتا ہوں۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور ان کی اتباع ایسی لازم ہے ہم پر کہ عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، ایک قدم باہر ایک قدم اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران کہہ رہے ہیں وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا، عبداللہ ابن مسعود اسی جگہ نیچے مسجد میں چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ہم تم سے تھوڑی کہہ رہے تھے کہ وہ شخص جو کھڑا بیٹھ جا، ہم کسی اور سے کہہ رہے تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم ہمارا رسول کس سے کہہ رہا تھا، میرے کان میں آواز آئی جو شخص کھڑا ہے بیٹھ جا، بس میں بیٹھ گیا، مجھے کیا لینا دینا کی باتوں سے، کس کے لیے بول رہے تھے، کیا ہو رہا تھا۔ آج سنت نبوی بتائی جائے تو 1000 سوال اور کوشچنز رہتے اس کے خلاف ہمارے پاس، 1000، یہ غلط ہے کیا، وہ غلط ہے کیا، اتنے بڑے غلط تھے کیا، اتنے بڑے نے غلط بولوں گا، انہوں نے غلط لکھا کیا۔ میرے بھائی میں تجھے کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اب ایرے اور غیرے کی بات کیوں لا رہا ہے تو؟ کیا مقابلہ اور موازنہ کرنا چاہتا ہے میرے نبی سے، ان کے برابر ٹھہرانا چاہتا ہے؟ جب میں واضح حدیث تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں پھر تو مجھ سے کہتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا فلاں مسئلے کا کیا حل ہے، تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے۔ تو شخص نے کیا پوچھا معلوم؟
کہا کہ ابو بکر اور عمر کے نزدیک کیا تھا؟ عمر ان کے والد بھی تو ہے، عبداللہ ابن عمر کے. کہا ابو بکر اور عمر کے نزدیک، تمہارے ابا کے نزدیک اس مسئلے کا کیا معاملہ تھا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے پر قوم لوط کے پتھروں کی بارش کرے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تو پوچھتا ہے ابو بکر اور میرے باپ نے کیا کہا. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا اور تو مجھ سے کہتا ابو بکر اور میرے باپ نے کیا کہا. تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو. کیونکہ نبی کا قول آنے کے بعد کسی کی نہیں چلتی. یہی اتباع ہے. اور نبی سے محبت کی ہم دعوے دار ہیں نا. محبت اتباع ہوتی ہے، اس کے طریقے پہ چلنے کو کہتے ہیں. محبت کے نام پر اگر مخالفت ہو رہی تو نہیں چلیں. نبی کے طریقے، نبی نے جو کیا جیسے کیا منورن. ارے ایسے بھی صحابہ تھے. عبداللہ بن عمر کا ہی واقعہ لیتا ہوں کہ جب حج کو جاتے تو ایک مقام پر رک کر طہارت کے لیے بیٹھتے. لوگوں نے کہا تم نے طہارت تو کی نہیں لیکن بیٹھے کیوں تھے؟ تو کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا تھا، جب یہاں اللہ کے رسول کے ساتھ میں آیا تھا آپ نے یہاں طہارت کی تھی. مجھے طہارت تو نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی میں جب بھی حج کو جاؤں گا یہاں بیٹھ کر ضرور اٹھوں. یہ محبت تھی ان کی اپنے نبی کی. کیوں جو کیا بس کرنا ہے ان کو، بس پیچھے چلنا ہے، چھوڑنا نہیں. ہم ہزار باتیں لاتے ہیں نبی کی اتباع کی باتیں، ہزار، ایسا کیا ویسا کیا، یہ کیا خاندان فلاں، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے فہامہ، اتنے بڑے انہوں نے کہا. ارے نبی کی بات آ گئی تو بات ختم نہ. ہاں میں اگر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یا ہمارے فلاں نے کہا تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے فلاں بھی یہ کہتے ہیں، لیکن نبی کی بات آ گئی تو منہن تسلیم. تو جس نے اپنی زندگی نبی کے طریقے سے ڈھالی تھی وہ کہہ پائیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے تھے کہ ایک حدیث کو سننے سے زیادہ ہمیں کسی حدیث کو سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی. وہ کیا حدیث تھی جس کو سن کر صحابہ جھوم اٹھے تھے، خوش ہو گئے تھے. اور وہ فرماتے ہیں انس بن مالک، وہ حدیث تھی المرء مع من احب، انسان روز قیامت اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا. اور وہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس سے گزرتے تو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ میرا حساب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کے ساتھ کرے گا، اس لیے کہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں. المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. اب جو جس سے دنیا محبت کرتا ہے، جس کو فالو کرتا ہے، جس کے جیسا ہونا چاہتا ہے، وہ جان لے وہ اس کے ساتھ روز قیامت اس کی لائن، اس کے صف، اس کے گروہ اور اس کے ساتھ کھڑا ہو. تیسرا سوال ماں دینوں کا جواب تو کیا آسان ہے، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. لیکن یہ وہی دے پائیں گا جس نے واقعے میں اسلام کو مقدم رکھا، جس کی پیدائش، جس کی شادی، جس کی موت، جس کے زندگی جینے کا طریقہ اس دین کے مطابق تھا. من مانی تو ایسی چالو ہے کہ پیدائش بھی اپنی اعتبار سے، میت بھی اپنی اعتبار سے، نکاح بھی اپنی من مانی. دین اسلام نہیں نکلنے والا منہ سے میرا دین اسلام ہے. پھر اسلام دین کہتے جینے کے طریقے کو، مکمل وے آف لائف جس کو کہتے ہیں، وہ طریقہ جس کا اسلام تھا تو وہ کہہ پائیں گا میرا دین اسلام ہے. ہم نے تو ہر چیز میں اسلام کی مخالفت کو اپنی علامت اور شعار، پہچان بنا لیا. ہماری پہچان ہے اسلام کے خلاف جائیں گے. 3 سوال آسان ہیں، جواب آسان ہیں. ساری زندگی جس نے اس پہ چلا ہو اسی سے یہ جواب نکلیں گے. اور ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، جو موت کی کیفیت آپ نے بیان کی ہے، ایک فرشتہ جو اس کیفیت میں آئیں گا اور ہم سے گرجدار آواز میں یہ سوالات کریں گا، ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. اور مائی عائشہ نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول، میں تو ایک عورت ہوں، میں تو عورتیں ہوتی ہیں نا چھوٹی موٹی آواز سے ڈر جاتی ہیں، میں ایک عورت ہوں، جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے میں تو مٹی کی بت بن جاؤں گی، منہ سے کچھ نکلے گا نہیں میرے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم 14 آیت نمبر 27 کی یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور فرمایا کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، اس قول کی برکت سے دنیا اور آخرت میں تمہارے قدم جما دیں گا. آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ آ جائیں گا وہاں، لا الہ الا، اور اس کی برکت سے وہ جواب بھی تم دے پاؤ گے. اور دنیا اور آخرت میں قدم جمانے کے لیے کلمہ کافی ہے. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی زندگی اللہ کے دین، اس کی شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گی تو بس اس کے لیے سوال و جواب آسان ہو جائیں گے. ہم سب جانتے ہیں شیطان شروعات سے ہمارا دشمن ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا تو شیطان وہاں گھومتا تھا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو وہ گھوما کرتا تھا اور گھوم کر آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا اور اس کو بجا کر دیکھتا. جب وہ آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا تھا. وہ مٹی ایکو کرتی، آواز کرتی. شیطان سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت کھوکھلی ہے اور کمزور ہے، میں اس کو آسانی سے بہکا سکتا ہوں.
ابھی اس نے دشمنی لی نہیں تھی، اعلان نہیں کیا تھا، ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا سجدے وغیرہ کا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا بننے والی مخلوق کمزور ہے نہایت، وہ کھوکھلے پن سے، سمجھ رہے بات۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا، اور آدم علیہ السلام کی روح جو ہے سر سے شروع ہوئی، نیچے کی طرف جانے لگی۔ جب چہرہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے چیخا، چیخنے کے بعد اللہ نے کہا آدم جب تم چیخو گے تو تمہاری اس معاملے میں چیخنے کے بعد دعا ہوں گے الحمدللہ تم کہو گے۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہی تمہاری اولاد کی بھی ایک دوسرے کو چیخ کے بعد جو ہے دعا ہو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، لیکن ابھی پورے جسم میں روح نہیں گئی تھی، پیر ابھی بھی جو ہے مٹی کے تھے، اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، جگہ سے ہلنے کی کوشش کرنے لگی۔ انسان میں جلد بازی تھی، شیطان نے وہ بھی سمجھ گیا جلد باز تھی، ایک تو کھوکھلا ہے، کمزور ہے، جلد باز بھی ہے، ہر چیز جلدی چاہتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور تب اس نے پھر جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو کہا میں اس سے خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آنکھ سے بنایا، لہٰذا میں بہتر ہوں آدم سے، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا، نہیں جھکوں گا آدم کے سامنے۔ جبکہ اس کی یہ دلیل بیوقوفانہ دلیل، عقلی بھی نہیں تھی۔ ایک تو حکم تھا اللہ کا، اس کو ماننا واجب تھا، اور عقل کے اعتبار سے اس کی دلیل بیکار تھی، اس لیے کہ اس کی دلیل یہ تھی کہ آنکھ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف اڑتی ہے، اور مٹی کہیں بھی رکھی جائے نیچے کی طرف گر جاتی ہے، تو میں افضل ہوں اس لیے کہ اوپر کی طرف جاتا ہوں۔ جبکہ ہم جانتے ہیں مٹی کبھی بھی فائدہ مند ہے، اس میں بیج گر جائیں گا، دانا گریں گا، دانا اگ جائیں گا، پانی لگنے سے جھاڑ آ جائیں گا، فائدہ ہوگا۔ لیکن آنکھ جب تک کنٹرول میں نہ ہو کبھی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ آنکھ صرف تب فائدہ دیتی ہے جب ویل آرکسٹریٹڈ یا ویل کنٹرول موڈ میں ہو، کنٹرول سے باہر نکلی کہ نقصان ہو جاتا ہے نا۔ آپ کے انجنس میں آنکھ جلتی ہے، کنٹرول میں ہو، باہر نکلی تو گاڑی جلا دیں گے آپ کی۔ کنٹرول میں ہو تبھی فائدہ دیتی ہے، لیکن مٹی فائدہ ہی دیتی، پڑے رہیں گی سوکھیں گی تو تیمم کر سکتے ہیں آپ اس سے، گیلی ہو جائیں کیچڑ بنیں گی تو چیزیں بن سکتی، برتن وغیرہ، یا بیج گر جائے تو اگ سکتا ہے۔ تو اس کی عقلی دلیل بھی درست نہیں تھی۔ ایک تو شریعت نے کہہ دیا تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو، اللہ نے جب حکم دیا تو اب سوال ہی نہیں آتا۔ اس کے بعد دلیل جو دی وہ بھی بیوقوفانہ تھی، اور سلسلہ شروع ہوا یہاں سے دشمنی کا۔ اور جب اللہ نے اسے دھتکار دیا، ملعون قرار دیا، لعنتی قرار دیا، تمام خیر سے محروم کر دیا، جنت سے نکال دیا، تو اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، چھوٹ مانگی، ڈھیل مانگی کہ اللہ مجھے ڈھیل دی جائے۔ اور اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ اس واقعے کو نقل کیا جہاں شیطان نے ڈھیل مانگی یاد رکھی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بات کو جو اس نے ڈھیل مانگی، سورہ ہجر سورہ نمبر 15، تو اللہ رب العزت نے شیطان کے قول کو بیان کیا، اور شیطان نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اے اللہ تو نے مجھے ملول قرار دے دیا، تمام خیر سے محروم کر دیا، مجھے جنت سے نکال دیا، تو مجھے موقع دیا جائے، کب تک؟ ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ رب العزت نے کہا قال فإنک من المنظرین، جا تجھے موقع دیا گیا، ڈھیل دی گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے، مطلب انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک شیطان یہ زندہ رہنے والا ہے، یہ زندہ رہنے والا ہے، چونکہ وہ بہکائیں گا لوگوں کو، اس کو ڈھیل دی گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے ڈھیل دے دی گئی اور کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ شیطان یہ جانتا تھا کہ دعا صرف اللہ قبول کرتا ہے، شیطان یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سیدھے بھی قبول کرتا ہے، اسی لیے سیدھے گیا اور کہا اللہ مجھے دوبارہ اٹھنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ نے کہا تجھے موقع دیا گیا، دوبارہ ان کے اٹھائے جانے تک ڈھیل دی، اور شیطان کو موقع دیا گیا قیامت تک۔ اس لیے شیطان کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہے، اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ ایک نسل کو اگر نہیں بگاڑ سکا نا تو آنے والی 10 نسلوں کا پلان کر کے آتا ہے۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے تقویٰ پرہیزگاری تو اس نسل کو نہیں خراب کرتا ہے، پھر ایک چھوٹی برائی دے کر جاتا ہے، اگلی نسل کو اس سے بڑی اور اس سے بڑی۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے جو حالات ہوئے کہ آپ کی قوم مشرک ہو گئی تھی، کفر کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ وہ توحید پر تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں تک، 10 جنریشن تک توحید پر تھے سارے لوگ۔ اس کے بعد شیطان نے دیکھا یہ لوگ نہیں بہکنے والے، تو آ کر اس نے ایک نمونہ دیا کہ کچھ نیک لوگ تھے، تو آ کر لوگوں سے کہا دیکھو یہ نیک لوگ ہیں تمہارے، اچھے لوگ ہیں۔ جب وہ نسل میں سے وہ لوگ چلے گئے، انتقال کر گئے، تو آ کر کہا کیوں نہ تم ان کے مجسمے وغیرہ کچھ بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے یہ نیک لوگ تھے اور تم بھی نیکی کرو۔ لوگوں نے مجسمے بنا دیے۔ اگلی نسل آئی تو آ کر کہا ان مجسموں کو کیوں نہ سڑکوں پہ لگا دو، یہ نیک لوگ تھے تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں تقویٰ پرہیزگاری نیکی یاد آئے۔ لوگوں نے سڑکوں پہ نصب کر دیا تاکہ چلتے پھرتے ان نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ نیکی کرے۔ اس کے بعد ایک نسل اور آئی تو اس نے آ کر کہا، جو نسل چلے گی پہلی، کسی کو نہیں پتا مجسمے کیوں تھے، تو آ کر کہا کیا تم نہیں جانتے ہو تمہارے باپ دادا اسی کی عبادت کرتے تھے، اور پھر شرک اور کفر عام ہو گیا لوگوں۔ تو اگر ایک کو نہیں بہکا سکا، لینڈ آتا ہے وہ نسلوں کو بہکا۔
اس لیے کہ اس کا تجربہ بہت بڑا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک وہ رہنے والا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العزت سے شیطان کی چال بازیوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہاں جو ہے شیطان جو ہے دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کی دشمنی کے تعلق سے وضاحت کر دی، یاد رکھیے۔ اب یہ دشمنی شیطان کی انسان سے علانیہ ہے، یاد رکھیے علانیہ ہے، اور شیطان کو انسان کا دشمن قرار دے کر انسانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ شیطان جو ہے اسے اپنا دشمن تصور کرو۔ مطلب ہمیں شیطان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں خبر دی، اور خبر دے کر یہ کہا کہ تم جو ہے اس سے بچو، اس لیے کہ تمہارا علانیہ اوپن انیمی ہے، عدو مبین ہے، یہ اوپن انیمی ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، یہ کلیئر تمہارا انیمی ہے، اور تم اپنی نفوس کو، اپنی نفسوں کو اس سے بچاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن جانو کہ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اس کے ٹولے اور گروہ کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنانا۔ تو شیطان کو ہمیں کھلا دشمن تصور کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے بالکل اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ تو شیطان کھلا دشمن ہے، ہمیں اس کو کھلا دشمن تصور کرنا ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا کہ اس کے نقش قدم پر مت چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ہمیں براہ راست، ایک تو کہا کلیئر انیمی ہے، سیکنڈ براہ راست ڈرایا، ڈرو اس سے، اس کی چال بازیوں سے، اس کی خطوات، اس کے قدم سے قدم نہ ملاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس حکم کو قرآن کے سورہ بقرہ میں یوں دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی خطوات قدم بقدم نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا اوپن انیمی ہے، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ نے خود ڈرایا، ایک تو پہلے وضاحت کر دی کہ اس کو اپنا دشمن تصور کرو، دوسرا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ڈرایا کہ یہ کھلا دشمن ہے اور خطرناک ہے تمہارے لیے، اس کے قدم بقدم نہ چلو، اس کے طریقوں پہ نہ چلو، اس کے بہکاؤ میں نہ آؤ، اس کے وساوس کو جو ہے اپنے اندر جو ہے سمانے نہ دو، یا اس کے عادی نہ بن جاؤ، یا اس پر عمل کرنے والے نہ بن جاؤ، اس کا حکم دیا۔ تیسری چیز یاد رکھنا ہے شیطان کے تعلق سے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر بھی بتا دی۔ ایک تو ڈکلیئر کیا انیمی ہے، سیکنڈ فیز میں جو اللہ رب العزت نے خود ڈرایا اس سے، اور تھرڈ اللہ رب العزت نے خود حل بھی دے دیا۔ چونکہ ایک کتا چاہے کتنا ہی خطرناک ہو اپنے مالک کا حکم برابر مانتا ہے، ایک کتا کتنا بھی خطرناک ہو مالک کا حکم برابر مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اس سے پناہ لینے کا طریقہ کیا ہے، سمجھا بات؟ تو بتا دیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں تاکید کر دی کہ دیکھو اس کے قدم بقدم نہ چلنا، اس کے خلاف یہ کام کرنا، وہ تدبیریں کیا انشاءاللہ میں آخر میں ضرور رکھوں کیسے اس سے بچا جائے انشاءاللہ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، شیطان سے متعلق بعض حقائق کو پہلے ہم سمجھ لیں، ریالٹیز کو ہم سمجھ لیں تاکہ اس کی دشمنی کو ہم سمجھ سکے اور پھر اس کے خلاف کام کریں۔ جو کام شیطان کو پسند ہے وہ کام رحمان اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ گناہ اور معصیت ہے، اور جو کام رحمان اللہ کو پسند ہے وہ کام شیطان کو پسند نہیں ہے اور وہ اس کے خلاف کام کرانا چاہتا ہے۔ اس بات کو بس اتنا موٹا اصول تو سمجھ لیں، جو شیطان کو پسند ہے وہ رحمان کو پسند نہیں ہے، اور جو رحمان چاہتا ہے وہ شیطان کو پسند ہے۔ تو گویا اگر شیطان کی مخالفت کرتے تو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں، یا پھر جو رحمان کی اطاعت کرتے ہیں وہ خود بخود شیطان کی مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اصول کو، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ آئیے اس سے متعلق بعض حقائق میں پہلی حقیقت کو ہم جان لیں، وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پیچھے تو اب شیطان نہیں ہے، میں فری ہوں، نہیں، کوئی نہیں، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اگر مسلمان حق پر ہے تو پھر ان میں اتنا انتشار کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انتشار ہم میں ہی ہوگا، اس لیے کہ باقیوں کو تو شیطان نے پہلے سے راستے سے ہٹا دیا، حق پر سے ہٹا دیا، اب جس کو ہٹانا ہے اس میں انتشار ڈالیں گے نا، نیچرل ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر آپ حق پر ہے تو اختلاف کیوں آپ میں؟ اختلاف اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے باقی لوگوں کو تو چھوڑ چکا ہے، گمراہ کر کے جہنم کے راستے پہ چلا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہمیشہ ہمارا دشمن ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، مطلب ہر وقت موجود ہے آپ کے پیچھے۔ تو کوئی انسان اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے تو شیطان نہیں بھگا سکتا، میں تو یہ خاندان سے ہوں، ولیوں کے خاندان سے ہوں، فلاں ہوں، یہ پہن لیتا ہوں، وہ ٹھوک لیتا ہوں، وہ لٹکا، شیطان سے دور نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو کبھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس بات کو پہلے ہم کلیئر سمجھ لیں۔ سیکنڈ چیز کی حقیقتوں میں وہی ہے، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ دشمن کی خطرناک ہونے میں حالانکہ اوپن ہے لیکن چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہے کھلا لیکن چھپا ہوا ہے، نفس میں وسوسے ڈالتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے نا، اور انسانوں کو کبھی کبھار شکلوں میں آ کر بھی بہکاتا ہے، راستے بتاتا ہے، جیسے مشرکین مکہ
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وفود مدینے سے آ رہے تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، بات کرتے تھے تو شیطان آ کر وادی میں چلا دیتا تھا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے. وہ بھی کرتا ہے، فزیکلی بھی آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ فلاں شیطان وادی کا یہ بتا رہا ہے، چلو یہاں سے اب مجلس برخاست کرو، تاکہ مدینے کے جو انصار آ رہے تھے ان کو پہلے سال کچھ لوگ آئے، دوسرے سال کچھ لوگ آئے، پھر تیسرے سال بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ رہا بات، وہ حج کو آیا کر تو وہاں فزیکل بھی آیا. ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یوں بیان کیا اور فرمایا انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 کے اندر. تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، اس کی اولاد دیکھتی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں. تیسرا، شیطان اکیلا نہیں ہے بلکہ جن اور انس میں سے اس کے کئی چیلے چپاٹے ہیں. شیطان اکیلا نہیں ہے، تو ایک تو اینیمی ہے اوپن، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، دکھتا نہیں ہے، اور ساتھ میں کیسا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اکیلا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں میں سے اس کی کئی بڑی بڑی ٹولیاں ہیں. یاد رکھیے، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 میں فرمایا اور کہا کہ جو شیطان ہے، اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا. انبیاء کے پیچھے ہر شیطان صفت، مطلب شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے دشمن ہوتے تھے جو ان کے پیچھے لگ جاتے تھے. اور آگے اللہ نے فرمایا دشمن بنا دیا جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئندہ باتیں کرتے تھے. دھوکہ دینے کی غرض سے جو لوگ ایمان لاتے یا انبیاء جن کو بات کرتے، اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو بہکانے کی کوشش کرتے. تو یہاں کہا کہ ہم نے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے انبیاءوں کا جو ہے دشمن بنا دیا کچھ. تو گویا شیطان اکیلا نہیں ہے، پوری اس کی فوج ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، طویل حدیث ہے، مختصر حصہ اس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوا یہ ہے کہ شیطان نے اپنا عرش لگا دیا ہے ایک پانی کے اوپر، وہاں سانپ لوٹتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھتا ہے، اور روز اس کے چیلے جو ہے وہ جا کر مختلف کام کر کے آتے ہیں اور آ کر رپورٹ پیش کرتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے آج فلاں کام کیا، تو وہ کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر دوسرا کہتا آ کر میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا تو نے بھی کچھ خاص نہیں کیا. تیسرا کر کہتا ہے آج میں کئی دنوں سے میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا اور آج طلاق کرا کر چھوڑ دیا. تو شیطان، ایک روایت میں آتا ہے شیطان اس کو نزدیک بلاتا ہے اور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے. اور ایک میں صحیح مسلم کی روایت میں کہتا ہے بڑا واہ تو نے کچھ کیا ہے آج، تو نے کچھ. اور ایک میں کہ گلے لگا کر کہتا ہے تو نے کچھ کیا آج، باقی سب تو ایسے ہی تھے. اس لیے کہ جب دو لوگوں میں طلاق ہوتی ہے تو دو فرد نہیں لڑتے ہیں، دو خاندان زندگی بھر اور نسلوں در نسل لڑتے ہیں. ٹو فیملیز کا ڈسپیوٹ ہے نا، دو لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو دو لوگ لڑیں گے. میاں بیوی میں جب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا کتنا مسئلہ ہوتا ہے، دو خاندان اور ان کی نسل اگر بچے تو وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو گویا اکیلا نہیں ہے، چیلے چپاٹے ہیں، ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے اور ان سے کام لیتا ہے. اسی طرح کچھ حقیقتوں میں سے حقیقت شیطان کی یہ ہے، شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے. فوج بھی ہے، ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اور اس کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے یوں ہیں، ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جو جنوں میں سے ہوتا ہے وہ انسان میں وسوسے ڈال کے بہکاتا ہے، جو فرشتوں میں سے ہوتا ہے وہ نیک خیالات لاتا ہے انسان کے. معلوم ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک جن حمزات بولتے ہیں اس کو حمزات میں قارین، وہ ہمیشہ وسوسے، اور دوسرا اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کو بہکاتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ سب کے ساتھ ہے تو کہا ایک میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا اور وہ بشرف ایمان ہو گیا، مطلب اس نے اسلام لا لیا. اب مجھے اچھائی کے علاوہ کوئی حکم ہی نہیں دیتا ہے، لیکن باقی سب کا، میرا اور آپ کا اور ہر انسان کا برائی کا حکم دیتا ہے. وسوسہ آپ دل میں دیکھیے کہیں محسوس کر سکتے برائی اچھائی ایک ساتھ آئی. مثال دوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو لوگ اس گیم کو کھیلتے دیکھتے برا نہ مانے، لیکن ایک مثال ہے. آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور پہلے تو ایک زمانہ تھا 5 دن چلتا تھا، پھر 3 دن کا ہوا، پھر 1 دن کا ہوا، اور اب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں نپٹ جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں اور بھی کم معاملہ ہے، کم وقت میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اب آپ بیٹھے اور اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے. جہاں 20 منٹ کا وقت اور جہاں آدھے گھنٹے کا بھی تو آدھا گھنٹہ باقی. ابھی دیکھ لیتا ہوں. اب ٹائم آ گیا، ارے اقامت ہو رہی، ارے ابھی تو اقامت ہو رہی، 4 رکعت والی جماعت ہے، آخری بھی تو مل سکتی. بیٹھو ابھی دیکھتے رہو، بیٹھو کہاں جا رہے ہو؟ اٹھ کے مین سین چلا جائے گا. مین اگر شارٹ چلا گیا تو کیسا ہوگا؟ پھر آخرت میں تو جواب بھی تو دینا ہے نا. ہم نے دیکھا تھا اللہ یہ 6 مارا اور یہ ہم گواہ ہے اس پر کہ یہ 6 ایسا گیا تھا، وہ ہوا تھا نا. ارے رک جاؤ تھوڑا سا، پھر بیٹھے. اب ارے سلام کا وقت آ گیا، آخری رکعت آ گئی، ابھی تو ظہر ہے نا، یہ عصر تک وقت باقی ہے، ابھی تو اول وقت میں جماعت ہوئی تھی. الگ سے انفرادی پڑھ لینا، جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ چلو بیٹھ جاتا ہوں. پھر آپ بیٹھ گئے، پھر اگلا سین چالو ہے. اب اگلا سین چالو ہونے کے بعد وہ پھر آ گیا، ارے عصر کے قریب آ گئے، چونکہ لمبا چل رہا، عصر کے قریب آ گئے.
ابھی تو اثر ہے، قضا کر لینا، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے. اور دیکھ رہے آپ کیسا وہ کیسے دل میں آتے ہیں. لیکن وہیں اگر ایک انسان میں تھوڑا بہت بھی ایمان کا جذبہ ہو تو ایک دوسرا خیال آتا ہے، کیا کر رہے ہو، اٹھو، نماز اول ہے. یہ چیز ہوتے رہیں گے، وہ کشمکش محسوس بھی کر سکتے. لیکن کچھ لوگ وہ بھی محسوس نہیں، کیونکہ وہ سوچتے نہیں اس تعلق سے. بہرحال تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے اندر خون کے ایسا ہوتا ہے اور ہم کو جو بہکاتا ہے، یاد رکھیے. اور اسی بات کو جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہکاتا ہے اور فرشتہ جو اچھے خیالات لاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیکن ایمان لاتا. پانچویں حقیقت شیطان کے تعلق سے جاننا ہے وہ یہ، قیامت کے روز شیطان کسی فریادی کی نہیں سننے والا. قیامت کے روز شیطان اس کے چیلے چپاٹے جو اس کے طریقے پہ چل کے مر گئے تھے، کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا فضل ہے کہ ہمیں آگاہ کر دیا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ نے فرمایا کہا، اور جب تمہارے امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، مطلب روز قیامت حساب و کتاب ہونے والا ہوگا، تو شیطان کہیں گا، وہاں شیطان بھی ہوں گے نا، تو شیطان کہیں گا، مطلب جو لوگ شیطان کی اطاعت فرمانبرداری پیروی کرتے ہیں، سن لیں وہ دھوکہ دینے والا دغاباز ہے، ساتھ نہیں دیں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جب تمہارے امور کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، شیطان وہاں ہوگا اور وہ کہیں گا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا. اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. جیسا کسی قوم کو کفر پہ لگا دیا، اب انبیاء بھی کھڑے، وہ قوم بھی کھڑی، چلا رہی کہ تیرے وجہ سے ہوا، تو کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا جو انبیاء کے ذریعے بھیجا، میرا نہیں تھا. ٹھیک، تو وہ کہیں گا اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جو ہے میں اس کی آج خلاف ورزی کرتا ہوں، اللہ میں اس کے خلاف، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا. پھر وہ کہیں گا اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا، میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں تم کو بہکاتا تھا. اور واقعی میں کیا کسی کو شیطان ہاتھ پکڑے کام کراتا ہے؟ جیسا آپ نماز کو یا تو کھچڑا پکڑ کے، ارے مت جاؤ مت جاؤ، نہیں چھوڑو، کہتا نہیں میں جاتا، فزیکل نہیں، بس اسے ڈال رہے، کیوں جا رہے ہو، بیٹھو ابھی بہت وقت. فجر کا ٹائم ہے، انسان اٹھا، الارم بج رہا ہے، گھنٹی بج رہی، الارم بج رہا ہے، انسان الارم کو بجا رہا ہے تو شیطان آ کے تھپکی دے کے بولتا بہت وقت باقی، رات لمبی، اور 10 منٹ سو کے اٹھو. پھر 10 منٹ ہو جاتے آدمی اٹھتا، رہے قامت ہو رہی، رات بہت لمبی ہے، وہ دیر والی جماعت میں چل جانا، سوتے رہو. پھر ارے سورج نکلنے کا وقت آ گیا، ارے رات بہت لمبی ہے، قضا کر لینا اٹھ کے، کیا مسئلہ ہے، سمجھ رہے آپ. تو یہاں جو وہ کہیں گا اے اللہ میں خلاف ورزی کرتا ہوں اور میرا تم پر کچھ زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تھا، تو تم نے میری بات کو مان لیا، لہٰذا مجھے ملامت مت کرو آج، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. میں تمہاری فریاد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کر سکتے ہو. آج نہ میں اللہ کے سامنے کچھ کروں گا نہ تم میرے کر سکتے ہو. اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں. آج جو تم میری عبادت کر کے آئے اور دنیا میں سارے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو شیطان کی کرتے ہیں، آج میں بری ہوں تمہارے شرک سے، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. وہاں کلیئر کر کے اپنے آپ کو بازو کر لیں گے، جہنم میں تو جائیں گا ہی وہ، لیکن ہزاروں لاکھ اور بلینز کو اپنے ساتھ لے کر. سمجھ رہے بات کو؟ یہاں وضاحت ہو گئی، اس کی حقیقت بتا دی گئی کہ وہ قیامت کے دن ساتھ چھوڑ دیں گا ان لوگوں کا جو اس کی مان کیا ہے. جیسے کہ ایک انسان ہے غصے میں ہے، عورتوں کے ساتھ ہی بہت ہوتا ہے، غصے میں آ گئے سسرالی رشتہ داروں کا بتاتی میں مزہ، شیطان آ جاتا ہے، تیل اٹھا کے ڈال لو، جب آگ لگیں گی تو ان کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے. ہاں بہت اچھی مشورہ دے رہے تم، بہت رائٹ. غصہ آ گیا، جوش آ گیا، آدمی عورت آگے بڑھ کے تیل ڈال لیا، اب میں جلا لوں گی. اب سب بول رہے نہیں بیٹے غلطی ہوگی معاف کر دو. شیطان بولتا ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، گاڑی کھینچ دو، پھر تھوڑا بہت برن آ جائے گا لیکن زندگی اچھی ہو جائیں گی تمہاری. اور بس اس نے کھینچ دیا. جب جلنا شروع ہوا اور موت سے قریب جب انسان مطلب اب اس کو بچنے کا چانس نہیں ہے، تو شیطان آ کر بولتا میرا کام تو بہکانا تھا، جو ڈیسیجن تھا تمہارا تھا. سمجھ رہے آپ؟ یہ کرتا. ایک آدمی غصے میں، غصہ آ گیا، شیطان اور بہکاتا، ارے غصے سے کیا ہوگا، اٹھا دے ہاتھ اس کے اوپر، اٹھا، اس کے بغیر نہیں سمجھنے والا ہو. اب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، ارے ہاتھ سے کیا ہو رہا، اس کو ابھی بھی گھور رہا ہو، نکال کوئی چیز، اٹھا ایسے کوئی لکڑی وغیرہ یہ فلاں چیز دے اس کو مار. ارے آنکھ پہ کیوں مارتا، سر پہ مارا، زندگی بھر یاد رہے گا. مار دیا، سامنے والا مر گیا، زندگی بھر پچھتاتا ہے. شیطان بولتا ہے اب آرام سے جا کے اندر کھاتے رہو فری کی روٹیاں، میں تو چلا میرا کام. اور انسان ندامت کی، اللہ کیا ہو گیا میں نہیں کرنا چاہتا. خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز یاد رکھیں، اس کی حقیقتوں میں سے وہی ہے شیطان کی نافرمانی رحمان کی فرمانبرداری ہے اور شیطان کی فرمانبرداری رحمان کی نافرمانی. یہ حقیقت یاد رکھیں. جو شیطان چاہتا ہے ہم کریں گے تو رحمان ناراض ہو جائیں گا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کریں گے تو شیطان کی خود بخود خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور ہم اس سے بچ بھی جاتے ہیں. تو یہ حقیقتوں کو ہم یاد رکھیں. اب شیطان کا مقصد کیا ہے؟ میں شیطان کے مقاصد کئی ہیں، اس میں صرف ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں نا آخری مقصد، جو سب سے ٹاپ موسٹ اس کا مقصد ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ سمجھ گئے تو ہم سب سمجھ گئے شیطان کے بارے میں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں بیان کر فرمایا، وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو، اپنے حزب کو، اپنے گروہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فرمانبرداروں کو جن پر وہ وحی بھی کرتا ہے، ان کو بہکاتا ہے، ان کو بولتا بھی ہے، ان کو کیا کرے؟ لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے، دہکتی ہوئی آنکھ، شعلے مارتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دے. تو شیطان کا مقصد کیا ہے؟
ہم لوگوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے جانا، بس ایک مقصد سمجھ گئے تو باقی چیز اب اس سارے مقصد ذیلی ہے اس کے، پھر باقی جو بھی کراتا ہے نا اس کے لیے کراتا ہے، جو بھی کراتا ہے اس کے لیے کراتا ہے. جیسا وہ قوم میں آ کے پہلے پتلے بنایا، مقصد جہنم تھا لیکن پہلی قوم کو نہیں بھگا سکا، وہ جانتا تھا اس میں متقی پرہیزگار. دوسری قوم کو آ کے بولا رے مجسموں کی عبادت کرتے تھے، لے گیا انہیں. تو ریئل اس کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانا، اس بات کو ہم سمجھے یاد رکھیں. تو وہ چند حقائق تھے 5 سے 6 میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ اس کا حقیقی مقصد ہے. ایک ہی مقصد میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا، مقصد ہے. اب اس سے بچنے کی تدبیر ہے کیا ہے، ہاؤ ٹو سیف گارڈ، اپنے آپ کو پروٹیکشن کیسا کرے، بچائے کیسے. بس چند پوائنٹ سے اور بات کو میں ختم کروں. پہلا ایک اصول آپ یاد رکھ لیں. ایک مرتبہ ایک ٹیچر بیٹھے تھے، استاد بیٹھے تھے اور اپنے شاگردوں سے جو علم سیکھنے آئے تھے ان سے سوال کیا، اگر تم کسی کے گھر کے پاس سے اور وہاں اس کا کتا تم پر بھونکے تم کیا کرو؟ تو کہا ہم اس کو استاد ہکا لیں گے. کہا پھر آ جائیں گے. کہا استاد پھر ہکا لیں گے. کہا پھر آ جائیں گے. کہا استاد پھر ہکا لیں گے. تو کہا کتنے بار ہکا لوں گے، اس سے اچھا کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے. یہ مثال شیطان کی ہے. شیطان کا خالق اللہ ہی ہے. چاہے شیطان کتنا بھی شر پسند ہو، لیکن اللہ کو جب ہم پکاریں گے تو اللہ اس کو ضرور پکڑ سکتا ہے. ہم ورنہ 10 بار اس کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے، وہ بار بار آئیں گے، کتا بھونکتے رہیں گا، لیکن جب کتے کا مالک اس کو روک لیں گا پھر وہ حملہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یاد، ارے ہم نے سب کچھ کیا لیکن یہ وسوسے بھی نہیں جا رہے، جادو کا اثر بھی ختم نہیں ہو رہا، شیطان کی چالیں سمجھ میں آ رہی، جوا اور سٹا نہیں چھوٹ رہا، شراب خوری نہیں چھوٹ رہی، گناہ کی معصیت نہیں سمجھ میں آ رہی. اگر یہ ہو رہا ہے وہ لگتا قرآن حدیث میں سب وہ نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی کرنا پڑے گا، لوگ ایسا سمجھ لیجیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دشمن ہم پر اٹیک کرتا ہے، ہم کو بھی ہتھیار دیا جائے ہم اس سے لڑے. کوئی ملک ہے اس میں کچھ دوسری طرف سے آ کے لوگ دشمن یا اس طرح کی حملے کر رہے ہیں، ڈاکو جو کرتے ڈاکہ زنی کرتے ہیں، مال دولت لوٹ، حکومت بول رہی یہ لیجیے سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، اچھے اچھے ہتھیار. اب اگلی بار وہ آئے نا تو آپ بھی کیا کرنا، ان کو اپنے ڈیفنس میں اٹیک کر دینا، ان پر اپنے بچاؤ کے لیے ان پہ حملہ کر دینا. اب ویپن آ گئے ہاتھ میں. اب ایک تو آدمی وہ جس میں ہاتھ میں ویپن اٹھانے کی طاقت نہیں، تو غلطی کس کی ہے؟ وہ آدمی کی ہے کہ اٹھا نہیں سکتا. اور دوسرا ایک اٹھا لیتا لیکن چلانے سے نہیں آتا، ارے تو غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، ویپن کی، ہتھیار کی ہے، غلطی آدمی کی ہے. تو کتاب و سنت اثر رکھتی ہے. اب ہم کو اگر اس پہ اعتقاد اور عقیدہ نہ ہو، ہم کچھ اس چیز کو نہ سمجھے، صحیح طریقے سے نہ کرے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں آپ سمجھ لے پہلے، ورنہ ہوتا ہے بہت سی بار آپ بولے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کے بغیر جمع ہی نہیں معاملہ، وہاں جھکے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا، یہ لٹکائے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ کا وہ عقیدہ نہیں جو ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے کچھ طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے شیطان کی شر سے اللہ میں پناہ مانگنا. ہمیشہ شیطان کی شر سے اللہ میں پناہ مانگنا ہمیشہ، یہ ضروری یاد رکھیے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر، جو کہ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، یقیناً وہ سب سننے والا اور زیادہ جاننے والا.